تو آپ کے صحابہ عرض کرنے لگے کہ میران جی نزدیک والا راستہ آسان راستہ کون سا ہے اور دور کا راستہ تکلیف دہ اور ڈیفیکلٹ روٹ کون سی ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ تو مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے اختیار شو اختیار شوم است، بندائے بے اختیار بختیار است، تم بے اختیار ہو جاؤ، اور اختیار بہت بری چیز ہے، اور جو بندہ بے اختیاری کو اختیار کر لیتا ہے وہ کامیاب اور سکسیسفل ہو جاتا ہے، بختیار ہو جاتا ہے۔ مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی بتلا دیا ہے کہ جب سکسیسفل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے، اللہ تعالیٰ کو پانا ہے، اس راستے سے گزرنا ہے، تو آسان طریقہ یہی ہے، آسان وے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتھارٹی ہمیں دیا ہے، جو پاور ہمیں دیا ہے، جو اصل اتھارٹی ہے اللہ رب العالمین، اس کے حوالے کر دے، اس کو دے دے، اس کو پاور اور اتھارٹی صرف اللہ کے لیے ہے، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر لے، اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کر لے، تب ہی ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بے اختیار ہو جاتا ہے، جو پاور لیس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتھارٹی دینے کے باوجود بھی ان والنٹرینس کو اختیار کر لیتا ہے، بے اختیاری کو اختیار کر لیتا ہے، تو وہ بختیار ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، لکی ہو جاتا ہے، وکٹوریس ہو جاتا ہے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک انگلش کا بھی پروورب ہے کہ پاور از آلویز ڈینجرس، اٹ اٹریکٹس دی ورسٹ اینڈ کرپٹ دی بیسٹ۔ پاور ہمیشہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یہ برائی کو اڈاپٹ کرتا ہے، اس اختیار کر لیتا ہے اور اچھائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایک انسان پاور میں آ جاتا ہے تو اس کی آپ دیکھ لیجئے کہ میکسیمم جتنے بھی ہیں سب جب پاور میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو پاورفل سمجھنے لگتے ہیں، وہ اپنے ماتحت اور اپنے دوسروں پر، اپنے جو نیچے ہیں نچلے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے لگ جاتے ہیں، یا اپنے آپ پر زیادتی کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اسی بات کو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے اختیار ہو جاؤ، پاور لیسنس کو اختیار کر لو، اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں پاور اور اتھارٹی دیا ہے، پاور آف چوائس دیا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کے حوالے کر دو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اختیار کر لو، اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اختیار کر لو، تبھی کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا، وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اور جو تقوی پرہیزگاری کو، ڈر و خوف کو اللہ کے اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، کامران ہونے والے ہیں اور اپنی مراد کو پانے والے ہیں۔